الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست و بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی طرف بہت زیادہ متوجہ فرمایا ہے. حق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک حقوق اللہ ہیں، اللہ کے اپنے حقوق ہیں. عبادات کے سلسلے میں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، ان کو پورا کرنا. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ایک بندوں کے حقوق ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق العباد میں یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا اور سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ ماں باپ کا درجہ ہے. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے. بلکہ یہ کہیے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ ہی کا درجہ اور ماں باپ ہی کا حق رکھا ہے. چنانچہ حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو اپنی عبادت اور بندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کی ترغیب دی. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل اور سب سے بڑا عمل الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھنا ہے. نماز اپنے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے اونچا اور سب سے بڑا عمل ہے. انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا. تو قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کے نبی نے اس حق کے بعد فرمایا والدین کا حق ہے. اس لیے ماں باپ بڑی نعمت ہوتے ہیں، یہ ہر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ماں باپ جو ہمارے دنیا میں وجود کا ایک ذریعہ ہے، اصل پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں. لہذا ماں باپ کو جو ان کا درجہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے، ماں باپ کو اس درجے پر رکھنا اور ان کا ایسا ہی اکرام اور احترام اور خدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہر فرما بردار بچے کی سعادت ہے اور ہر اولاد کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی ماں باپ کا کیا مقام ہے، ماں باپ کا کیا درجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یا تو وہ تیری جنت ہیں یا وہ تیری جہنم ہیں. یعنی ان کی رضا میں تیرے لیے جنت ہے اور ان کی ناراضگی میں تیرے لیے جہنم ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چاہے تو تم اس کی حفاظت کرو، چاہو تو ضائع کر دو.
فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت جو ہے وہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرما بردار بچے کی ایک نگاہ صبح اٹھ کر محبت اور شفقت کی اپنے ماں باپ کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کو عظمت کی نگاہ سے صبح ایک مرتبہ دیکھتی ہے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے حقوق کی اور ماں باپ کی خدمت کی بہت زیادہ ترغیب حدیث میں اور قرآن کے اندر دی گئی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق رکھا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر یہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ماں باپ میں سے ایک یا دونوں عمر کے اونچے درجے کو پہنچ جائیں، بڑی عمر کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کے درجے کو پہنچ جائیں، تو خبردار ان کو اف تک مت کہنا۔ اور یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ بوڑھے ہو جانے کے بعد ذہن اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اگر کوئی بات وہ ایسی کہیں جو تمہیں ناگوار گزرے اور تمہارے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہو تو کبھی بھی ان کو اف تک مت کہنا، بلکہ وہ برداشت کر لیں۔ اف تک مت کہنا یعنی کوئی جملہ اپنی زبان سے ایسا مت نکالنا جس سے ان کو تکلیف پہنچ جائے اور ان کے دل کو دھکا لگ جائے۔ حتیٰ کہ آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر حد سے زیادہ ناگوار بات بھی وہ تم سے کہیں تو ان کو سخت آواز سے مت بولنا، ان کو جھڑکنا مت، سخت کلامی مت کرنا، اپنی آواز سے ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، اونچی مت کرنا، چاہے وہ کتنے ہی ناراض ہوں لیکن اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند مت کرنا۔ اور آگے ایک بڑا حق یہ فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بھی ان سے بات کرو تو بھلی بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، نرم گفتگو کرنا، اور ان کے لیے دعا کرنا، اور اللہ سے یہ کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح انہوں نے لطف اور مہربانی اور رحم کا معاملہ ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا، اسی طرح اب یہ بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ گئے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کا اور بھلائی کا اور خیر کا اور نرمی کا معاملہ فرما، اللہ سے ان کے لیے دعا کر۔ یہ درجہ بدرجہ قرآن کریم میں ماں باپ کے حقوق بتائے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو سخت کلامی نہ کرنا، نرم کلامی کے ساتھ پیش آنا، اور ان کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ماں باپ میں سے دونوں کے حقوق الگ الگ معلوم کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ ماں باپ میں سے اور دونوں میں سے میرے لیے خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ یہی سوال کیا کہ اس کے بعد پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ، تمہارے والد۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ تین درجے زیادہ ہے، اس لیے کہ
ماں 3 ایسی تکلیفیں برداشت کرتی ہے جو باپ برداشت نہیں کرتا۔ ایک، حمل کی تکلیف، جب بچے کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے بچہ 9 مہینے کے اندر بڑھتا رہتا ہے اور بنتا رہتا ہے، اور ماں حمل کے زمانے کے اندر اس بوجھ کو اٹھائے اٹھائے سارا کام کرتی ہے۔ اس کو سونا ہو تو وہ بوجھ اس کے پیٹ میں ہے، اگر وہ چل رہی ہے تو وہ بوجھ اور وزن اس کے پیٹ میں ہے، اگر وہ کھا رہی ہے تو وہ وزن اس کے پیٹ میں ہے، اگر وہ زینہ چڑھ رہی ہے تو وہ بوجھ اس کے پیٹ میں ہے اور وہ اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ خون جو اس کی طاقت کا سبب بنتا، اس کے خون کے ذریعے سے بچے کی پرورش ہوتی۔ اسی لیے حاملہ عورت کو جو خون مہینے میں آتا ہے وہ آنا بند ہو جاتا ہے، کہ عورت کا وہ خون جو اس کی طاقت اور قوت کا سبب بنتا ہے، اس سے بچے کی پرورش اللہ فرماتے ہیں۔ تو ایک حمل کی تکلیف عورت اٹھاتی ہے جو باپ نہیں اٹھاتا۔ پھر وضع حمل، پیدائش کے وقت کی تکلیف، پیدائش کے وقت کی تکلیف جو موت اور زندگی کے درمیان کے اندر ماں ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک صاحب نے اپنی بوڑھی ماں کو جب وہ بیوہ ہو گئی تو اور حج کا ارادہ کیا تو چل نہیں سکتی تھیں اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے، اپنے کندھے اور کمر پر اٹھا کر حج کے سارے ارکان ادا کرائے، منا، مزدلفہ، عرفات، سب جگہ سارا طواف سعی اپنے کندھے پر بٹھا کر کرایا۔ پھر پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو یوں کہا گیا کہ تیری پیدائش کے وقت میں تیری ماں کی جو پہلی چیخ نکلی تھی ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں۔ ساری زندگی کے احسانات کا تو کیا بدلہ چکتا، وہ پہلی جو آہ اور چیخ نکلی تھی تیری پیدائش کے موقع پر ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں۔ اس لیے زندگی میں آدمی کبھی یہ تصور نہیں کرے کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کا حق ادا کر دیا، آدمی کبھی ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کو اپنی سعادت اور اپنی خوش نصیبی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ماں کی خدمت کی وجہ سے بڑے بڑے مقامات چھوڑ دیے۔ حدیث پاک کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر جو حدیث کی سب سے اونچی کتابیں ہیں، باقاعدہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل، اور پھر اس میں حدیث نقل کی ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، بڑے ہو گئے تھے، جوان ہو گئے تھے، یمن کے اندر رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور آپ کی رسالت کی جب خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابیت کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور صحابہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس پیغام کے ساتھ ایک بات اور عرض کی، لیکن میری بوڑھی ماں ہیں، ان کی خدمت کرنے والا سوائے میرے کوئی دوسرا نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، ان کی ساری خدمت میں ہی کرتا ہوں، کیا میں ان کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، اپنی والدہ کی خدمت کرو اور آخری وقت تک ان کی خدمت کرتے رہو۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جواب پر ایسا عمل کیا کہ صحابیت کے مقام کو چھوڑ دیا اور اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ صحابی کا کیا مقام ہے؟ سارے علماء کا اتفاق ہے
کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، سارے کے سارے مل کر ایک ادنا درجے کے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جس نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہو، آپ کے چہرے انور کو دیکھا ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، ایسے آدمی کو صحابی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا نبیوں کے بعد صحابہ کا درجہ ہے اور دوسرا بڑے سے بڑا ولی بھی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا، صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا شوق ہوگا، کیا جذبہ ہوگا، کیا لگن ہوگی ان کے دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے اور آپ کی زیارت کرنے اور آپ سے ملاقات کرنے، جبکہ آج ہم اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے اطہر پر حاضری کا جب نمبر آ جاتا ہے، آپ پوچھو ان حجاج اکرام سے جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہاں ان کی حج کی منظوری ہو گئی ہے اور انشاءاللہ وہ اس سال حج کو جائیں گے، کیا خوشی کی لہر ہے ان کے دلوں کے اندر، اور کتنی، یعنی یہ سمجھیے کہ گویا ان کے جسم میں خون بڑھ گیا ہے اس خبر کے سنتے ہی کہ ہمارا حج پر جانے کا نمبر آ گیا ہے۔ حج پر جانے کا مطلب یہ ہے مکہ مکرمہ میں بھی جائیں گے، اللہ کے گھر کی جس طرح زیارت کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے اطہر کی بھی زیارت کریں گے۔ اور کس طرح دل تڑپتا ہے آدمی کا کہ اگر اللہ پر دے تو اڑ کر میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے اطہر کی زیارت کر لوں۔ ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے، جبکہ آپ کی زیارت نہیں ہوتی، آپ آرام فرما رہے ہیں اپنے قبر اطہر میں، صرف آپ کی قبر مبارک اور روضے اطہر کو دیکھنے کے لیے اتنا دل تڑپتا ہے، تو بذات خود بنفس نفیس اللہ کے نبی کی موجودگی میں آپ کو دیکھنے کے لیے اس زمانے کے لوگوں کے دل کس طرح تڑپتے ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ مت آؤ، اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہو۔ تو اللہ کے نبی کے اس حکم کو پورا کیا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین کوئی شوق کی چیز نہیں ہے کہ کوئی شوق پورا کرنا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے۔ انہوں نے صحابیت کے مقام کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کر کے اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے، یہاں تک کہ ماں کی خدمت میں اتنے لمبے عرصے تک رہے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اور اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اور ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا، عمر، تمہارے زمانے میں ایک آدمی آئے گا یمن سے چل کر جس کا نام اویس ہوگا، اویس قرنی ان کو کہیں گے، جب وہ آئے یہاں مدینہ منورہ میں تو تم ان سے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنا، اگر وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی رد نہیں کرے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے کہ یمن سے کوئی قافلہ آئے اور اس میں اویس نام کا کوئی آدمی ہو۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ پتہ چلا کہ یمن سے قافلہ آیا ہے اور اس میں ایک صاحب ہیں جن کا نام اویس ہے۔ پتہ چلا وہ کہاں ہیں، پتہ چلا کہ جنگل کے اندر ہیں، ان کے اونٹ وہاں چر رہے ہیں۔ حضرت عمر خود تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میرا نام عمر ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین عمر؟ کہنے لگے کہ ہاں میں عمر ہوں۔ کہ آپ یہاں، اگر آپ کو کوئی کام تھا تو آپ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں وہیں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا نہیں، مجھے خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا اور اس لیے آنا تھا
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی وفات سے پہلے مجھے یہ حکم دے کر گئے تھے کہ عمر تمہارے زمانے خلافت میں ایک آدمی آئے گا اور اس کا نام اویس ہوگا، اس نے صحابیت کے مقام کو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے چھوڑا ہے، جب وہ آئے تو اس سے تم ملنا اور دعا کی درخواست کرنا، اللہ اس کی دعا پر تمہاری مغفرت کے فیصلے کر دے گا۔ یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا۔ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ماں کی، اپنے باپ کی خدمت کرے۔ ایک صحابی ہیں ثابت ابن نعمان، اللہ کے نبی جب معراج کی رات میں جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے ان کی آواز جنت میں قرآن پڑھنے کی سنی۔ قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنی۔ جب آپ جنت سے تشریف لائے اور معراج سے تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کے درمیان میں تذکرہ کیا کہ میں نے ثابت ابن نعمان کی آواز قرآن پڑھنے کی جنت میں سنی۔ صحابہ کو حیرانی ہوئی کہ ایسا کون سا ان کا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں ان کی آواز قرآن پڑھنے کی گونج رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود نے وضاحت فرما دی اور یہ کہا کہ وہ ماں کے خدمت گزار ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو قرآن کریم پڑھوا کر ان کے قرآن کا نغمہ ان کو جنت کے لوگوں کو سنا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ماں باپ بہت بڑی دولت ہیں دنیا میں، اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان کی خدمت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بہت عرض کرتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے، پورے دن قال اللہ قال رسول کا درس دیا کرتے تھے، اور رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے تو اپنا بستر اپنے ماں کے قدموں میں بچھاتے، اور جب تک نیند نہیں آتی اس وقت تک اپنے ماں کے تلووں کو اور پیروں کو بوسہ دیتے رہتے، اور ماں جب یہ کہتی بیٹا ان ہونٹوں سے تم دن بھر قال اللہ قال رسول قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہو اور انہی ہونٹوں کو تم میرے پیروں سے رات کو لگاتے ہو، تو فرماتے ماں میں آپ کے پیروں کو نہیں چوم رہا ہوں، میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے، اس لیے جن کے موجود ہیں ان کو خدمت کرنی چاہیے، کبھی دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ماں باپ کبھی بد دعا نہیں دیتے، لیکن ان کا دل دکھ جانا ہی اولاد کے لیے بد دعا بن جاتا ہے، ان کا دل دکھ جانا ہی اولاد کے لیے بد دعا بن جاتا ہے۔ ماں باپ بے لوث محبت رکھتے ہیں، ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں اگر ہماری اولاد کسی مقام پر ہماری جان کے بدلے میں بھی پہنچ سکتی ہے تو ماں باپ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ جان و مال قربان کر دیں گے، لیکن اپنی اولاد کو ہم کسی قابل بنا کر رہیں۔ ہر ایک کی محبت دنیا میں کسی نہ کسی غرض کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ بے لوث اور بے غرض ہوتی ہے، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں چاہے ہم کچھ نہیں ہیں لیکن ہماری اولاد سب کچھ ہو جائے۔ اس لیے ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھانا چاہیے، ان کی بات کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر ماں باپ کھلی ہوئی اللہ کی نافرمانی کا حکم کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو بات نہیں ماننی ہے، لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے، ان کا دل خوش کرتے ہوئے ان کو صحیح بات سمجھانا ہے۔ جھڑکنا نہیں ہے کہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہو وہ غلط ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، ایسی بات کبھی نہیں۔ بہت نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جس وقت وہ تمہیں کسی بات کا ایسا حکم دیں کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو عمل تو مت کرو، جواب مت دو، خاموشی کے ساتھ چپ ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ دیکھو کہ ہاں اس وقت نرم لہجے میں ہیں، موڈ میں ہیں اور اس وقت میں بڑے خوش ہیں، تو بڑی نرمی اور ادب کے ساتھ ان کو کہو کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور اللہ کی نافرمانی اس میں ہوتی ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ بہت ادب کے دائرے میں رہ کر آدمی کو صحیح بات بتانا چاہیے۔ صحیح بات اگر ذہن بنا ہوا نہ ہو تو بعض مرتبہ کڑوی لگتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کڑوی دوا ڈاکٹر جب مریض کو دیتے ہیں تو وہ کیپسول کے اندر پیک کر کے دیتے ہیں۔ اگر دوا زیادہ کڑوی ہے کہ مریض اس کو کھا نہیں سکتا
تو وہ جو کیپسول ہوتا ہے، کیپ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کڑوی دوا کو ڈال کر اس کو پیک کر دیتے ہیں تاکہ دوا بھی اندر پہنچ جائے اور اس کی کڑواہٹ بھی گلے میں محسوس نہ ہو۔ حق بات آدمی کو کہنا چاہیے، لیکن نرمی کے کیپسول کے اندر ملا کر کہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کھردرے انداز میں اور بھونٹے انداز میں آدمی کسی کو حق بات کہے، ماں کو کہے کہ صاحب میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں حق پر ہوں، باپ کو کہے کہ میں حق پر ہوں، ایسا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام تھا حسنین کا، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک عمر رسیدہ بزرگ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو سنت کے خلاف کیا ہے۔ اب حیران ہیں، کیسے سمجھاؤں؟ اگر ان کو ٹوکتا ہوں تو یہ کہیں گے کہ ابھی زمین سے اگے نہیں ہو اور اتنی سی عمر ہے اور ہمارے وضو کو غلط بتا رہے ہو، ہمارے وضو کو غلط بتاتے ہو۔ اور اگر ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں تو قیامت میں اللہ کو اور اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا، اپنے نانا جان کو کیا جواب دوں گا کہ ایک غلط کام اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا اور پھر اس کو صحیح نہیں کیا اور اس کی اصلاح نہیں کری۔ حیران ہیں، ٹوکتا ہوں تو یہ ہوگا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اور اگر چھوڑتا ہوں تو غلطی کی اصلاح کیسے ہو؟ اللہ ایسے لوگوں کی رہبری کرتا ہے، لہذا آگے بڑھے۔ اور جب بڑے میاں وضو سے فارغ ہو گئے تو حوض کے پاس جا کر یہ کہا، دادا جان میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، ذرا میرا وضو آپ دیکھ کر بتائیں کہ کیا میرا وضو کوئی سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر میرا وضو سنت کے خلاف ہے تو آپ اس کی اصلاح فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے سنت کے مطابق جو اپنے نانا جان سے وضو کرنا سیکھا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وضو کیا، اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے، دادا جان بتائیے میرے وضو میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ تو وہ دادا جان گردن جھکا کے رونے لگے اور کہنے لگے، بیٹا تمہارا وضو سنت کے مطابق ہے، میرا ہی وضو سنت کے خلاف تھا۔ انشاءاللہ آئندہ جس طرح تم نے وضو کر کے بتایا ہے میں اسی طرح سنت کے مطابق وضو کیا کروں۔ یہ ہوتا ہے کہ حق بات کہے آدمی، لیکن نرمی کے ساتھ کہے، نرمی کے ساتھ کہے، خوش اسلوبی کے ساتھ کہے۔ اگر حق بات ہے لیکن کہنے کا انداز غلط ہے تو یاد رکھیے باوجود بات کے حق ہونے کے کبھی سامنے والے پر اثر نہیں ہوگا اگر آپ نے انداز کہنے کا غلط اختیار کیا ہے۔ نرمی کا، محبت کا، شفقت کا، کہ سامنے والا حقیقت میں یہ سمجھے کہ کہنے والا یقیناً میرا ہمدرد ہے، میرا خیر خواہ ہے اور میری بھلائی کی بات کہہ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا، ورنہ ضد پر آ جائے گا۔ اسی طرح ماں باپ سے بھی ہم کوئی بات کہیں حق تو بہت نرمی کے لہجے میں چھوٹے بن کر عاجزی کے ساتھ کہیں گے تو انشاءاللہ والدین جس طرح بچوں کی دوسری ضدیں پوری کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ضد بھی پوری ہو جائے گی۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ اسی طرح ماں باپ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے انتقال کر گئے ہیں اور ماں باپ کی خدمت جیسی کرنی چاہیے تھی آدمی نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کا دروازہ بھی بند نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنے ماں باپ کی خدمت ایسی نہیں کر سکا جیسے مجھے کرنی چاہیے تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب کیا شکل ہے کہ میں قیامت میں ماں باپ کے فرما برداروں میں میرا شمار ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے دو کام کیا کر۔ ایک کام یہ ہے کہ تم ان کے لیے خوب دعا کیا کرو، ان کی طرف سے صدقہ کرو تاکہ اس کا ثواب ان کو پہنچے، ان کے لیے نماز پڑھ کے دعا کرو، قرآن پڑھ کے دعا کرو، اللہ کا نام لے کر دعا کرو۔ تم جتنی ان کی مغفرت کی دعا کرو گے، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو گے، اس کا ثواب ان تک پہنچ بھی جائے گا اور اللہ قیامت میں تمہیں فرما برداروں میں اٹھائے گا۔ دوسرا کام یہ کرو کہ جو تمہارے باپ کے ملنے والے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے ہیں، تم ان کی خدمت کرو اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا اکرام اور احترام کرو۔ جب تم اپنے باپ کے ملنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں باپ کے اور ماں باپ کے فرما برداروں میں شمار کر دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے
کہ آپ مکہ مکرمہ میں باہر شہر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک گاؤں کا رہنے والا دیہاتی آدمی سامنے سے چلا آ رہا ہے, پسینے میں شرابور ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھتے ہی سواری سے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے. جب وہ قریب آیا تو اس کو سلام کیا, اس سے مصافحہ کیا, اس کو اپنے سینے سے لگایا, اکرام کی اور احترام کی وجہ سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنی سواری اس کو دے دی کہ یہ سواری تمہیں ہدیہ, تم اسے قبول کر لو. اپنا امامہ اتارا اور اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا کہ لو یہ امامہ بھی تمہاری نظر ہے اور تمہیں ہدیہ ہے, جاؤ تم اپنے گھر چلے. وہ تو چلا گیا لے کر, لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ گاؤں کا رہنے والا دیہاتی آدمی تھا, یہ تو اس سے کم ہدیے پر بھی راضی ہو جاتا, کچھ تھوڑا بہت آپ دے دیتے. گاؤں کا آدمی تھا, اگر آپ نے اس کو غریب اور مستحق سمجھا تھا تو کچھ تھوڑا سا دے دیتے. آپ نے سواری بھی دے دی, آپ نے اتار کر جو ہے وہ امامہ بھی اس کو دے دیا. فرمانے لگے یہ آدمی میرے باپ عمر رضی اللہ عنہ کا دوست ہے, میرے باپ میں اور اس کے اندر بڑے قریبی تعلقات تھے. آج یہ مجھے نظر پڑا تو میں نے اس کا وہی اکرام کیا کہ آج میرے باپ ہوتے تو میں ان کا اکرام بھی اسی طرح کرتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں شمار کرے اور اس کے ساتھ نرمی کا اور بھلائی کا آخرت میں معاملہ کرے اور اس کو صلہ رحمی کرنے والوں میں شمار کیا جائے. اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے رشتہ دار اور اپنے ماں باپ کے ملنے والوں سے اچھا سلوک کرے. بہرحال ماں باپ کے حقوق کی قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی, اس لیے ہمیں جو موجود ہیں ان کی خدمت کرنا چاہیے. دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے خوب اصال ثواب کرنا چاہیے, خوب پڑھ کر دعا کرو. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایسے بہت سارے واقعات لکھے ہیں. اس میں ایک واقعہ بھی ایسا لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان ہے اور اس کی ساری قبریں شق ہو گئیں, کھل گئیں اور سارے میت و مردے اس میں سے نکل گئے. آسمان سے فرشتے اترے, ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے خوان اور طباق ہیں اور وہ ریشمی رومالوں سے ڈھکے ہوئے ہیں اور ان کو سب کو تقسیم کیا میت اور مردوں کو, اور وہ اپنے تحفے لے کر قبر میں چلے گئے. لیکن ان میں ایک بزرگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان تحفوں میں سے کچھ نہیں لیا, لیکن وہ بڑے خوش و خرم بڑے آرام سے تھے. ان کے لیے مسرت لگائی گئی, گدا بچھایا گیا اور وہ ان پر بیٹھ گئے. اور جب وہ قبر میں جانے لگے تو ان بزرگ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز تھی جو آسمان سے فرشتے لے کر آئے اور ان کو تقسیم کی. انہوں نے کہا یہ جو لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں مردوں کے لیے اور میت کے لیے اور قبرستان والوں کے لیے, یہ وہ تحفے کی شکل میں ان قبرستان والوں کو دیے گئے ہیں کہ آپ نے اس میں سے کچھ نہیں لیا. کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے اور وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے بخش دیتا ہے, روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ثواب مجھے پہنچا دیتا ہے, اس کا ثواب ایک قرآن کا ثواب مجھے روز ملتا ہے. ان بزرگ نے پتہ معلوم کیا, پتہ معلوم کر کے اس کے پاس گئے, دیکھا کہ واقعی وہ نوجوان ہیں اور وہ کوئی مٹھائی وغیرہ بیچتا ہے ایک بازار کے اندر. آپ نے دیکھا ان بزرگ نے کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں, پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ تو وہی نام بتایا جو ان بزرگ نے بتایا تھا. بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا میرے باپ نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے, میں صبح سے شام تک ایک قرآن پڑھتا ہوں, شام کو گھر لوٹتا ہوں تو میرا قرآن مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب اپنے والد کو پہنچا دیتا ہوں. ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ کو اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو پڑھ کر بخشنا چاہیے, ان کو ثواب پہنچانا چاہیے. ان کے احسانات ہی کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں. بلکہ اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم بولنا نہیں جانتے تھے, ہمیں اپنے ماں باپ نے بولنا سکھایا. حتیٰ کہ ہم ہگنا موتنا نہیں جانتے تھے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیشاب پخانہ کرنا سکھایا, ہمیں پڑھایا لکھایا اور کسی قابل بنایا, اور اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کما کر خود بھوکا رہ کر ہمیں کھلایا, خود پیاسا رہ کر ہمیں پلایا, خود کم کپڑے پہن کر ہمیں اچھے کپڑے پہنائے, خود ٹھنڈی راتوں میں گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا. یہ سارے احسانات ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیے. آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, ہماری طرف سے انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، جو کچھ جانتے ہیں ہم پڑھ کر بخشیں، اور اللہ توفیق دے تو جمعے کے دن قبرستان جا کر اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کریں، اس سے ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے تو ماں باپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ قبرستان کے سارے مردوں کو خوش ہو کر یہ کہتے ہیں دیکھو میرا بچہ آیا ہے اور وہ مجھے قرآن پڑھ کر بخش رہا ہے۔ جیسے بچہ جب دور ہو کہیں اور لمبے سفر کے بعد واپس لوٹ کر آتا ہے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے قبر پر جا کر کچھ پڑھ کر بخشتی ہے تو ماں باپ کو ایسی ہی خوشی ہوتی ہے قبر میں جیسے کہ زندگی میں بیٹے کے دور سے آ کر ملنے پر خوشی ہوا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت بھی کریں، اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو خوب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس لیے کہ ان کے بہت حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔